إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہے. پہلے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اسلامی شریعت میں عشرہ ذی الحجہ کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے فجر کی، اور عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھا رہا ہے، 10 راتوں کی قسم. جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے. 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کی تاریخ مراد ہے. ان دنوں میں ہم جو بھی نیکی کر لے جائیں، چاہے روزے کی شکل میں، نماز کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، جو بھی نیکی ہم اس عشرے میں کر لے جائیں، یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ چیز ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: افضل ایام الدنیا، سب سے افضل دن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہی عشرہ ذی الحجہ. ان دنوں میں جو عبادتیں ہم سے مطلوب ہیں، وہ ذکر کی عبادت، روزے کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، نماز کی عبادت، قربانی کی عبادت، حج اور عمرہ کی عبادت، یہ ہم سے مطلوب ہے. اور اہل علم نے یہ کہا ہے، علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ رحمہم اللہ نے یہ کہا ہے کہ مطلق طور پر دن کے اعتبار سے سب سے افضل دن یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرے سے دن کے اعتبار سے سب سے افضل دن یہ عشرہ ذی الحجہ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان 10 دنوں میں عبادت میں غرق ہو جانا، عبادت میں بالکل ڈوب جانا، یہ جہاد سے افضل ہے. وہ جہاد جس میں آدمی معرکے میں جائے، میدان جہاد میں جائے، وہاں سے اپنی جان کی سلامتی کے ساتھ واپس آ رہا ہے، جان و مال کے ساتھ واپس آ رہا ہے، تو وہ جہاد افضل نہیں ہے. ان دنوں میں ذکر کی عبادت، تلاوت کی عبادت اور قربانی کی عبادت، حج عمرہ کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، جو بھی نیکی ہم کر لے جائیں وہ جہاد سے افضل ہے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان موسم بہار سے، ان ایام سے ہم فائدہ اٹھائیں، وقت کو غنیمت جانیں، نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں، نمازوں کی خاص طور سے پابندی کریں، اور جو بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں، جو نیکیاں ہم کر سکتے ہیں صدقات و خیرات کی شکل میں، جو بھی نیکی ہم کر سکتے ہیں، بھرپور نیکی میں آگے بڑھیں.
عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، ان دنوں میں جو قربانی کی طاقت رکھتے ہیں اور قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں اب بال ناخن کاٹنا منع ہو گیا ہے۔ چاند نکلنے سے پہلے وہ بال ناخن کاٹ سکتے تھے اور کاٹ لینا چاہیے تھا، لیکن اب اب عشرہ ذی الحجہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ذی الحجہ کا چاند نکل چکا ہے، اب کوئی بال ناخن نہیں کاٹ سکتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد ان یضحی، جو قربانی کرنا چاہتا اس کی نیت ہے، فدخل العشر، اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکا ہے، فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، خبردار وہ نہ اپنا ناخن کاٹے اور نہ ہی وہ اپنا بال کاٹے۔ اب منع ہو گیا ہے، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اب وہ بال ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ میں ہماری ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، ہم جانور خرید سکتے ہیں تو قربانی کریں۔ قربانی بڑی عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کی ہے، فصل لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ قربانی یہ حکم ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ قربانی اللہ کے لیے خاص ہے، ذبیحہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ تو قربانی کی طاقت جن کو اللہ نے دی ہے وہ جانور خرید سکتے ہیں، ان کے پاس جانور ہے اور دولت ہے، انہیں ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من کان لہ سعہ، جس کے پاس وسعت ہے، مال ہے، دولت ہے، مالی طاقت ہے، ولم یضح، اور وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، قربانی کا جانور نہیں خریدا ہے، قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے، فلا یقربن مصلانا، خبردار وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مسند احمد کی روایت ہے اور علماء نے اس کو حسن درجہ دیا ہے۔ قربانی ہر شریعت میں تھی، ہم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئی ہر شریعت میں قربانی کا حکم تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں، ہر شریعت میں، ہر امت کے لوگوں پر قربانی کو مقرر کر دیا تھا۔ مقصد یہ ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے جو چوپائے عطا کیے ہیں، جو انہیں جانور کی نعمت عطا کی ہے، ان جانوروں کو قربان کر کے اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ تو ان دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں ایک بڑی عبادت 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کی نعمت عطا کی ہے، دولت عطا کی ہے، انہیں قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ قربانی کے حوالے سے جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم جب جانور خریدیں تو ہم جانور کو ٹٹول لیں، اس کو دیکھ لیں، اچھی طریقے سے اس پر نظر دوڑا لیں، کہیں یہ اندھا تو نہیں ہے، کہیں یہ کانا تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب دار جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں میں خاص طور سے جب قربانی کے وقت قریب آتا تھا آپ نصیحت کرتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دیتے تھے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم جانور کا کان اور جانور کی آنکھ ہم اچھی طریقے سے گہرائی سے دیکھ لیں، کہیں یہ کان کا اس کے کان کو کٹا تو نہیں ہے، کہیں اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، کہیں یہ اندھا تو نہیں ہے۔ جانوروں کو گہرائی کے ساتھ مکمل طور سے جھانک جھانک کر دیکھنے کا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان آگے سے کٹا ہو، پیچھے سے کٹا ہو، گولائی میں کٹا ہو، لمبائی سے کٹا ہو۔ عیب دار جانور کی قربانی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 ایسے عیوب ہیں جو بڑے خطرناک ہیں، جانوروں کے اندر 4 ایسے عیوب ہیں جن کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، منع فرمایا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لا تجوز فی الاضاحی، قربانی میں جانور نہیں چلیں گے، جائز نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہیں قربانی۔ کون سے وہ عیوب ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العوراء البین عورها، ایسا جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو، والمریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، والعرجاء البین ضلعها،
اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑاپن بالکل واضح ہو، چلنے میں اسے دشواری ہو، چل نہیں سکتا ہے۔ اور ایسے ہی چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وہ کمزور اور بوڑھا جانور جس کے جسم میں گودا نہ ہو، کمزور ہے، بیمار ہے، عمر دراز ہو چکا ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اہم بات قربانی کے حوالے سے جانور کے متعلق جو ہمیں یاد رکھنی ہے اور پابندی کرنی ہے وہ یہ کہ ہم جب جانور خریدنے جائیں تو اس کا دانت دیکھ لیں۔ دانتا جانور ضروری، یہ شرط ہے۔ وہ جانور جو دانتا نہیں ہے، اس کے اگلے دودھ کے جو دو دانت ہیں اس کے نہیں گرے ہیں، نہیں ٹوٹے ہیں، اس کو توڑا نہیں جائے گا، وہ خود اپنے آپ ٹوٹتا ہے۔ اس جانور کو ہمیں دیکھنا ہے، دانت کو پہچاننا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑا تندرست ہے، گھر کا پالا ہوا ہے، سال ہو چکا ہے، بس قربانی کر دے، نہیں جائز۔ پیارے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، لا تذبحوا الا مسنہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ تم قربانی مت کرو اسی جانور کی مگر جو دانتا ہو۔ دانتا جانور یہ ضروری ہے، جب ہم جانور خریدنے جائیں تو دیکھ لیں کہ یہ جانور دانتا ہے کہ نہیں دانتا ہے، اس کے اگلے دودھ کے دانت گر چکے ہیں کہ نہیں گرے۔ اگر گر چکا ہے تو ہم اس کو خرید سکتے، اس کی قربانی کر سکتے، لیکن اگر دانتا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے، منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے ہمیں جس بات کا خیال رکھنا ہے، پابندی کرنی ہے، لوگ تو بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارا جانور تندرست ہو، ہمارا جانور موٹا فربا ہو، خوبصورت ہو، دیکھنے میں بھلا لگے، اس کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ عیب دار نہ ہو، دم کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹی نہ ہو، دانتا ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، کانا نہ ہو، بڑی پابندی کرتے، بڑا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی پابندی جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جس پیسے سے اور جس مال سے ہم جانور خریدنے جا رہے ہیں وہ مال بھی صاف ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ایسی کمائی جو حرام ہے، ایسی کمائی یا ایسا مال جو ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہے، دھوکہ دے کے کمایا گیا ہے، چوری کا مال ہے، ناجائز کا مال ہے، لوٹا ہوا مال ہے، اس مال سے خریدا ہوا جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی۔ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال، ہم تو جانور خرید رہے ہیں، جانور تو اچھا ہو، جانور تو صاف ہو، عیبدار نہ ہو، پاکیزہ ہو، اس کی ہم تو بڑی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن اس چیز کی پابندی کی بڑی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا مال، جس مال سے ہم جانور خریدنے جا رہے ہیں وہ مال بھی بے عیبدار ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، وہ حرام طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو، ناجائز طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو، بلکہ مال پاکیزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ ہے، تو پاکیزہ جس کو قبول کرتا ہے۔ اگر آدمی کی کمائی حلال نہ ہو، جائز طریقے سے مال نہ کمایا ہو، اس کا حج قبول نہیں، اس کی صدقہ اور زکوٰۃ اور قربانی قبول نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حج پہنچے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کے یہاں پاکیزہ چیزیں پہنچتی ہے۔ یہ خبیث اور ناجائز اور ناپاک اور حرام کے ذریعے سے جو مال کمایا گیا ہو یا اس کے ذریعے سے عبادت کی جا رہی ہو، چاہے وہ حج ہو یا عمرہ ہو یا صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، ڈونیشن ہو یا اس طریقے سے قربانی ہو، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی بشرط یہ کہ آدمی کا مال حلال اور جائز طریقے سے کمایا گیا۔ اسی طریقے سے ان مبارک دنوں میں ہمیں جن چیزوں کی پابندی کرنی ہے ایک وہ یہ کہ ہم خاص طور سے عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ یہ عشرہ 1 تاریخ سے لے کر کے 1 تاریخ سے 9 ذی الحجہ تک اگر ہم روزہ رکھیں بہت اچھی بات ہے۔ ان دنوں میں نیکی، ان دنوں میں عبادت کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے۔ ان دنوں میں ہم کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقات و خیرات کریں، نیکی کریں۔ ان دنوں کی عبادت بہت بڑی اہمیت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ ہم عام دنوں میں صدقہ کریں، وہ صدقہ ہے، مگر ان دنوں میں اگر ہم نیکی کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، اس کا مقام اور اس کا درجہ اور فضیلت اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کی بڑی قیمت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ ان دنوں اگر ہم روزہ رکھیں 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہم نہیں رکھ سکتے، ہمارے ساتھ مسائل ہیں، مجبوریاں ہیں، مشکلات ہیں، تو خاص طور سے ہمیں عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت والا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اس عرفہ کے روزے کے متعلق، 9 ذوالحجہ کے روزے کے متعلق اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عاشورہ کا 2 روزہ ہے، 9 محرم اور 10 محرم 2 روزہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور عرفہ کا 1 روزہ ہے، اگلے پچھلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایڈوانس مغفرت ہے، 1 سال پیچھے کی اور 1 سال اگلے سال کی، یہ ایڈوانس مغفرت ہے۔ یہ فضیلت اور یہ مقام ہم سب کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں بہت مبارک موقع دیا ہے، بہت مبارک گھڑی عطا کی ہے۔ ان مبارک ایام سے اور ان مبارک دنوں سے ہم سب کو غنیمت جاننا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرنا چاہیے۔ سوچئے جو ابھی اس سال ہمارے ساتھ ہیں، ذرا محاسبہ کریں، ہم اپنے آزو بازو میں دیکھیں، جو آج بھی اس سال موجود ہیں، کیا معلوم کو اگلے سال موجود ہو نہیں موجود ہوں گے۔ یہ بھی محاسبہ کریں کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے مگر اس سال عشرۂ ذوالحجہ میں نہیں موجود ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہی عبادت، یہی ہماری، یہ بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہم کو آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کو تولا جائے گا، بدی کو، برائیوں کو تولا جائے گا۔ جس کی نیکی زیادہ ہوگی، جس کا میزان بھاری ہو جائے گا نیکیوں سے، عبادت سے، وہ کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جس کے میزان میں اور ترازو میں نیکیوں کا پلڑا کم پڑ گیا اور برائیاں زیادہ ہو گئی، ہلاک و برباد ہو گیا۔ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے پچھلے سال عشرۂ ذوالحجہ میں، رمضان میں، شوال میں، ذوالقعدہ ذوالحجہ میں، مگر وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اپنی زندگی اور اپنے وقت کی قدر کی ضرورت ہے اور آخرت کی فکر کی ضرورت ہے۔ ان مبارک ایام کو ہم غنیمت جانیں اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، قربانیوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے۔ ہمیں جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔